بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ڈاکٹر ہیرا خلیل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حمل میں ایچ پی کا لیول کتنا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا متھ سمجھا جاتا ہے کہ 10 ایچ پی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، 10 ایچ پی ہو تو اسے نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پیرامیٹرز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جو ایچ بی پری پریگنینسی میں ہوتا ہے، یعنی کنسیو کرنے سے پہلے ہم 12.5 ایچ پی کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ 12.5 ایچ پی سے نیچے یعنی 12.4 ایچ پی کے ساتھ ہیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ کہ آپ مائلڈ انیمیا کے ساتھ پریگنینسی میں انٹر ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون پتلا ہو جاتا ہے، جیسے ہم دودھ کی اماؤنٹ کو بڑھانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح باڈی تو ایک دم سے تو ایچ پی نہیں بڑھا دیتی، تو وہ باڈی جو ہے واٹر ریٹین کر لیتی ہے، جسے ہم ڈائلوشنل انیمیا کہتے ہیں۔ اگر آپ پریکٹیکلی 12.5 ایچ پی کے ساتھ پریگنینسی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ایچ پی 1 گرام جو ہے ویسے ہی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو حمل ہے اور پہلے 3 مہینوں میں آپ نے اپنی ایچ پی چیک کروائی ہے، یہ کی ہے، اور 11.5 ایچ پی ہے تو اسے ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس سے نیچے اگر ایچ پی ہو تو ہم اسے مائلڈ انیمیا کہتے ہیں، یعنی خون کی مائلڈ کمی کہتے ہیں۔ ڈائلوشنل انیمیا جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایفیکٹ بڑھتا جاتا ہے، اور 28 ویکس یعنی کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اینڈ پر ڈائلوشنل انیمیا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو ایچ پی ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے 11 ایچ پی، اور اگر 11 ایچ پی سے کم ہوتی ہے تو ہم اسے انیمیا کہتے ہیں۔ اب جب تھرڈ ٹرائمیسٹر شروع ہوتا ہے، یعنی 7واں 8واں 9واں مہینہ، اس میں بچے کی گروتھ کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا ویٹ، اس کے سیلز بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی اگر یعنی بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو اسے خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بہت تیزی سے گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح پیراسٹک ایفیکٹ آف بیبی شروع ہو جاتا ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ڈائلوشنل انیمیا تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو پیراسٹک ایفیکٹ آف بیبی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی ایچ بی 10.5 ڈلیوری کے ٹائم تک یا 7ویں 8ویں یا 9ویں مہینے میں 10.5 ایچ بی سے کم ہے تو انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ پتہ لگنا چاہیے کہ خون کی کمی فولک ایسڈ کی وجہ سے ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے، وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہے، یا آپ کے اندر کوئی بلڈ ڈس آرڈر یعنی تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے، یا کوئی سکل سیل ہے، ان کی مائلڈ ورژن بھی جو ہے وہ انیمیا کی فارم میں پریزنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو آپ کے اندر اسٹیمینا کم ہوگا۔ نارمل ڈلیوری کے لیے اسٹیمینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے، ڈلیوری کے دوران دردیں ان کی irregular ہو سکتی ہیں، یعنی ڈس فنکشنل لیبر بھی ہو سکتی ہے۔ ڈلیوری کے بعد خون کا زیادہ پڑنا بھی ہو سکتا ہے۔ خون کی کمی والے مریضوں کا زخم بھی ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ خون میں شامل ہو کر جاتی ہے۔ جتنی ایچ بی کم ہوگی اتنے ہی منرلز، نیوٹریشن، امائنو ایسڈز، آئرن، فوڈ کی ڈلیوری جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس صورت میں آپ کا زخم خراب ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی جسم میں تھکاوٹ کا ہونا، چڑچڑاپن ہونا اور سستی کا ہونا، اس طرح کے مسئلے مریض کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ انیمیا کے شکار ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے، ان کے سرخ خلیے کے ساتھ ساتھ ان کے سفید خلیے بھی جو ہے وہ کم ہونے لگ رہے ہوتے ہیں، جن سے مریض کو بار بار پریگنینسی میں انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، آگے شیئر کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔